اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ سامعین گرامی، جس کتاب کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئینہ حقوق، اور یہ اس کتاب کی 6ٹھی ریکارڈنگ ہے۔ آج ہم نے پاؤں کا حق شروع کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَمَطْرَحَقُ رِجْلَيْكَ فَإَلَّا تَمْشِي بِهِمَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ وَلَا تَجْعَلْهُمَا مَطْيَقَ فِي الطَّرِيقِ الْمُسْتَخَفَّةِ بِأَهْلِهَا فيها فإنها حاملاتك وصالكة بك مسلك الدين والسبق لك ولا قوة إلا بالله۔ تمہارے پیروں کا حق یہ ہے کہ ان سے اس چیز کی طرف نہ جاؤ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور انہیں اس راستے کے لیے اپنی سواری نہ بناؤ جو چلنے والے کی سبکی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں اٹھاتے ہیں اور دین کی طرف لے جاتے ہیں اور تمہارے آگے بڑھنے کا سبب ہوتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں۔ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ مکارم الاخلاق میں اس طرح مرقوم ہے، فیہما تقف علی الصراط فانظر اللہ تزل بک فترد فی النار۔ تم انہی دو پیروں کے ذریعے صراط پر کھڑے ہوگے، ہوشیار رہو کہیں تمہیں یہ پھسلا نہ دے اور خدا کے قہر کی آگ میں نہ ڈال دے۔ لفظ رجل قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ آیت نمبر 195 سورہ اعراف میں فرمایا اپنے پیر سے چلو، اس کی جمع ارجل ہے۔ سورہ اعراف میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اور راستہ چلنے میں 2 قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے قرآن میں خطوہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح خا کے فتح کے ساتھ خطوہ ایک مرتبہ قدم اٹھانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے کی جمع خطوات اور دوسرے کی جمع خطوات۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے مراد اس کا وسوسہ اور گدگدانا ہے۔ راستہ چلنے میں صحیح معنوں میں اتباع کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے پیر کو اس شخص کے نقش قدم پر رکھنا کہ جس کا اتباع کر رہا ہے، اور اسی کی مانند راستہ طے کرنا ہے۔ یہ لفظ خطوات جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 5 جگہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 168 اور 208، سورہ انعام آیت 42، سورہ نور کی آیت 21۔ مقصد یہ کہ انسان اپنی زندگی کے سفر میں شیطانی سج دھج کا تابع نہ ہو جائے، بلکہ اس صحیح راستے پر گامزن ہو جو انبیاء کے ذریعے پہچانا گیا ہے۔ قاموس قرآن جلد 2 صفحہ 264۔ راستہ چلنے کے معنی میں قرآن میں دوسرا لفظ مشی بیان ہوا ہے۔ راغب لکھتے ہیں کہ الانتقال میں مکان الی مکان بارادۃ۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب انہیں روشنی ملتی ہے تو وہ چل کھڑے ہوتے ہیں۔ مشی مانوی طور پر راستہ طے کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ حدید کی 28ویں آیت میں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک نور قرار دیا جس میں تم چلتے پھرتے ہو۔ اس سے مراد زندگی میں نور ایمان ہے۔ قاموس قرآن جلد 6 صفحہ 360۔ خدا کے بندے کس طرح چلتے ہیں؟ خداوند عالم نے قرآن مجید کے سورہ فرقان میں اللہ کے بندوں عباد الرحمن کے 12 صفات و خصوصیات بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت راستہ چلنا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ خدا کے خاص بندے وہ ہیں جو سکون و وقار اور خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہون مصدر ہے جس کے معنی خاکساری اور تکبر نہ ہونے کے ہیں، اور یہاں مصدر اسم فاعل کے معنی میں تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی وہ ایسے ہیں بلکہ عین خاکسار و عدم تکبر ہیں۔ تفسیر نمونہ جلد 15 حاشیہ صفحہ نمبر 147۔ بے شک خدا کے خاص بندوں کی اولین خصوصیت یہ کہ ان میں غرور و تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ خصوصیت ان کے تمام اعمال میں یہاں تک کہ راستہ چلنے میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ اخلاق، اقدار اور ملکات انسان کے اعمال، گفتگو اور حرکات میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا کا اہم دستور، خدا نے اپنے رسول کو جو اہم دستورات دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، تو زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ نہ تم زمین کو شگافتہ کر سکتے ہو اور نہ ہی طول قامت میں پہاڑ کی مانند ہو سکتے ہو۔ سورہ اسراء آیت نمبر 47۔ یہ آیت ان مغرور تکبر کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے جو راستہ چلنے میں پٹک پٹک کر زمین پر قدم رکھتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد لوگوں کو اپنی آمد و رفت سے آگاہ کرنا تھا۔ گردن اٹھا کر چلتے تھے تاکہ بزا میں خود دوسروں سے ممتاز ہو جائیں۔
ان لوگوں سے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم زمین پر اپنا پیر پٹکتے ہو تو اس سے تم ہرگز زمین کو شگافتہ نہیں کر سکو گے۔ کیا تم اس کرۂ ارض پر ایک چھوٹا سا ذرہ نہیں ہو؟ تم کتنی ہی گردن بلند کر لو، پہاڑ کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، بلکہ اپنے قد کو 1 سینٹی میٹر بھی نہیں بڑھا سکتے۔ بعض لوگ ایسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خود کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شاندار حدیث ہے کہ ایک روز آپ ایک کوچے سے گزر رہے تھے، ایک جگہ کچھ لوگ جمع تھے، آپ نے ان کے جمع ہونے کی وجہ دریافت کی، عرض کیا گیا کہ ایک دیوانہ ہے جو مضحکہ خیز حرکت کر رہا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو اپنے پاس طلب کیا اور فرمایا، کیا میں یہ بتاؤں کہ صحیح معنی میں دیوانہ کون ہے؟ مجمع پر سناٹا تھا، سب ہمتاً گوش بنے ہوئے تھے۔ فرمایا، جو غرور و تکبر کے ساتھ راستہ چلتا ہے اور مستقل ادھر ادھر دیکھتا ہے، اپنے کندھوں سے اپنے پہلوؤں کو حرکت دیتا ہے، اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے وجود سے آگے اس کی نگاہ نہیں جاتی، جس سے لوگوں کو کسی نیکی کی امید نہیں ہوتی، جس کے شر سے وہ محفوظ نہیں ہے، یہی صحیح معنی میں دیوانہ ہے، اور جس کو تم دیکھ رہے ہو یہ تو ایک بیمار ہے۔ راستہ چلنے میں خاکساری یہ نہیں کہ سست چلے اور پھونک پھونک کر قدم رکھے، بلکہ خاکساری یہ ہے کہ ایسے قدم اٹھائے جس سے سکون، وقار اور سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا انداز۔ کتاب مکارم الاخلاق میں ایک بحث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ چلنے سے متعلق ہے، جس کا عنوان فی مشیہ ہے۔ روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ چلتے تھے تو عجلت کے ساتھ نہیں چلتے تھے، بلکہ اس طرح تیزی سے قدم اٹھاتے تھے جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں۔ نہ میں نے آپ سے پہلے کسی کو اس طرح چلتے دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 22۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا، لگتا تھا گویا آپ کے قدم کے نیچے کی زمین سمٹ رہی ہے اور ہم مشکل سے آپ تک پہنچتے تھے، حالانکہ آپ کے لیے یہ کوئی مشکل نہ تھی۔ تفسیر نمونہ جلد 15 صفحہ نمبر 153۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ چلتے تھے تو نہ عاجز و ناتواں کی مانند چلتے تھے اور نہ ہی کاہل و سست کی طرح۔ مکارم الاخلاق صفحہ 22۔ راستہ چلنے کے بارے میں لقمان کی نصیحت۔ سورہ لقمان میں ان نصیحتوں کے ذیل میں جو کہ لقمان نے اپنے فرزند کو کی ہے، یہ جملہ بھی ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ بیٹا زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ خدا کسی مغرور و متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ مرح فرح کے وزن پر ہے، جس کے معنی نعمت کے سبب مغرور و مست ہو جانا ہے، اور مختال خیال سے مشتق ہے، اس کے معنی اپنے خیال میں خود کو بڑا سمجھنا، اور فخور فخر سے مشتق ہے، یعنی دوسروں کے سامنے فخر کرنے والا۔ مختال و فخور میں فرق یہ ہے کہ پہلا لفظ کبر آلود ذہنی تخیلات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرا کبر آمیز بیرونی اعمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعد والی آیت میں اس باتی پہلو کو بیان کرتا ہے کہ اپنا راستہ چلنے میں اعتدال کو ملحوظ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اس طرح بیان ہوا، جو شخص غرور و تکبر کے ساتھ زمین پر چلتا ہے، اس پر زمین اور زمین کے اندر والے اور روئے زمین پر بسنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحہ 207۔ امالی میں ایک حدیث ہے، ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جن سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غرور و تکبر کے ساتھ راستہ چلنے سے منع کیا ہے اور فرمایا، اگر کوئی شخص کوئی لباس پہنے اور اس پر تکبر کرے تو خداوند عالم اس کو زمین کے اس گڑھے میں پہنچا دیتا ہے جو جہنم کے کنارے ہے، اور ایسا شخص قارون کا ہم نشین ہوگا، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے تکبر و غرور کی بنیاد رکھی تو خدا نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا اور نابود کر دیا۔ گزشتہ حوالہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے انسان کے اعضاء و جوارح پر ایمان کو واجب کیا ہے اور ایمان کو ان کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ پیروں پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ گناہ و معصیت کی طرف نہ جائیں اور خدا کی مرضی کے مطابق اٹھیں۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 34۔ روز قیامت کے گواہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگاتے ہیں، آج ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پیر ہمارے سامنے
ان کاموں کی گواہی دیں گے جو انہوں نے انجام دیے۔ سورہ یاسین 65 نمبر آیت۔ سورہ نور میں آیا ہے جس دن ان کے خلاف ان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی ان کی زبان، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر دیں گے۔ اعضاء کے بولنے اور گویا ہونے کی کیفیت کے سلسلے میں مفسرین نے مختلف احتمال دیے ہیں۔ نمبر 1، اس دن خدا ہر عضو کے اندر ادراک و شعور اور بولنے کی قدرت پیدا کر دے گا اور وہ سچ بولیں گے۔ کیا یہ کوئی تعجب کا مقام ہے؟ جس نے زبان نامی گوشت کے ٹکڑے میں یا دماغ میں یہ طاقت پیدا کی ہے وہ تمام اعضاء کے اندر بھی یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرا احتمال، ان کو ادراک و شعور نہیں ملے گا بلکہ خدا انہیں بولنے پر اکسائے گا، اور خدا نہ ہی انہیں بولنے پر اکسائے گا بلکہ وہ خدا کے حکم سے حقائق کو آشکار کریں گے اور زبان کی مانند ہو جائیں گے۔ نمبر 3، ہر انسان کے بدن کے اعضاء ان اعمال کے آثار کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوں گے جو اس نے پوری زندگی میں انجام دی، کیونکہ اس دنیا میں کوئی عمل بھی نابود نہیں ہوتا اور ان کے آثار کا ظاہر ہونا گواہی کی مثل ہے۔ یہ مفہوم روز بولا جاتا ہے۔ ادباء کے کلام میں بھی اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا ایک عربی محاورہ بولا جاتا ہے کہ عینک تشہد بسحرک، تمہاری آنکھ تمہاری بیداری کی گواہ ہے۔ مومنین کی حاجت روائی کے لیے جانا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پاؤں کے حق کے بارے میں فرمایا، اپنے پیر سے حرام جگہ نہ جاؤ اور جس راستے میں تمہاری ہتک ہو اس پر قدم نہ رکھو، کیونکہ یہ انسان کی بے وقعتی کا سبب ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی حیثیت و وقت بنانا چاہتے ہیں تو خدا کے بندوں کی حاجت روائی کے لیے قدم اٹھائیں۔ علی ابن ابراہیم نے اپنے والد سے، انہوں نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم بن عمر یمانی سے اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے قدم اٹھائے مگر یہ کہ خدا اس کے ہر اٹھنے والے قدم کے عوض ایک نیکی و خوبی لکھتا ہے اور اس کے ہر قدم پر ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ مکارم الاخلاق کی عبارت کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے دونوں پیروں سے پل صراط پر کھڑے ہوگے، ہوشیار تمہارے پیر نہ پھسلیں اور تمہیں جہنم میں نہ گرا دے۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 197۔ لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 و 72 میں اس طرح اس کی خبر دیتا ہے، تم سب جہنم میں جاؤ گے، یہ تمہارے پروردگار کا حتمی حکم ہے۔ پھر ہم اس سے ان لوگوں کو نجات عطا کریں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ظالموں کو جو کہ عاجز آ چکے ہوں گے اسی میں چھوڑ دیں گے۔ مفسرین نے ان 2 آیتوں کی مختلف تفسیریں کی ہیں کہ جہنم میں داخل ہونے سے کیا مراد ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ورود کے معنی نزدیک ہونا ہے، یعنی اچھے برے سب لوگ جہنم سے نزدیک ہو کر اسے دیکھیں گے، پھر نیک و شریف بچ جائیں گے، برے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس پر انہوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں نازل ہونے والی سورہ قصص کی آیت سے استدلال کیا۔ ارشاد رب العزت ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَدْیَن، جس وقت موسیٰ مدین کے پانی کے کنارے پہنچے۔ دوسری تفسیر کہ جس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے یہ ہے کہ ورود کے معنی نزدیک ہونا نہیں بلکہ یہ داخل ہونے کے معنی میں ہے۔ حقیقت میں سارے انسان جہنم میں داخل ہوں گے لیکن مومنین نجات پا جائیں گے اور مشرکین اس مماثلت کے مطابق جو کہ ان کو آگ سے ہے اسی میں رہ جائیں گے۔ جو قرینہ اس تفسیر کی تقویت کر رہا ہے وہ آیت کا آخری جملہ ہے کہ جس میں فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین، اس سے دوسرے معنی ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ پھر اس آیت کی تفسیر سے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں وہ بھی دوسرے معنی ہی کی تاکید کر رہی ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے اس طرح نقل ہوا ہے کہ ایک شخص نے ان سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا۔ جابر نے 2 انگلیوں سے 2 کانوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میرے ان دونوں کانوں نے رسول سے سنا ہے کہ اگر جھوٹ بولوں تو یہ بہرے ہو جائیں۔ فرماتے تھے یہاں ورود کے معنی دخول کے ہیں، کوئی نیکوکار اور بدکار ایسا نہیں جو جہنم میں نہ جائے، لیکن مومنوں کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور وہ جلنے سے محفوظ رہیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ابراہیم کے لیے ہوا تھا۔ یہاں تک کہ آگ یا جہنم، اس میں جابر کو شک ہے، یعنی آگ یا جہنم سردی کی شدت سے فریاد کرے گا، پھر خداوند عالم مومنوں کو رہائی عطا کرے گا اور ظالموں کو رسوائی کے ساتھ اسی میں چھوڑ دے گا۔ تفسیر نور الثقلین جلد 3 صفحہ 353۔ دوسری حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ روز قیامت مومن سے آگ کہے گی، اے مومن گزر جا کہ تمہارا نور میرے شعلوں کو خاموش کیے دے رہا ہے۔ گزشتہ حوالہ صفحہ نمبر 354۔ یہی معنی ان روایات سے سمجھ آتے ہیں جو صراط کے بارے میں آئی ہیں کہ جہنم کے اوپر ایک راستہ ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔
رسول سے ایک حدیث نقل ہوئی کہ آپ نے فرمایا تمام لوگ آگ میں وارد ہوں گے، پھر اپنے اعمال کے مطابق اس سے باہر آئیں گے، بعض بجلی کی مانند، کچھ تیز ہوا کی مثل، بعض گھوڑے کے دوڑنے کی مانند، کچھ معمولی سوار کی طرح، بعض تیز چلنے والے کی مانند اور بعض معمولی راستہ چلنے والے کی طرح۔ گزشتہ والا صفحہ 353۔ پیروں کی ساخت۔ دھڑ کے نچلے حصے میں رانوں سے اوپر کا حصہ ران، پیر اور پنڈلیاں ہیں۔ رانوں سے اوپر کا حصہ بدن کے نچلے حصوں کو اوپر کے حصے سے جوڑتا ہے۔ یہ کمر بند ہڈی ریڑھ کی ہڈی کی انتہا اور کولے ہڈی سے تشکیل پاتی ہے۔ کولے کی ہڈیاں پیچھے کی طرف سے خاجی ہڈیوں سے اور سامنے کی طرف جوڑ سے متصل ہو کر ایک گڑھا سا بن گیا ہے۔ اس کو مجموعہ پیڈو کہتے ہیں، لیکن کولے کی ہڈی چوڑی اور ان گھڑ قسم کی ہوتی ہے۔ یہ 3 ہڈیوں سے مل کر بنی ہے۔ ران کی ہڈی۔ یہ ہڈی پوری ران کو تشکیل دیتی ہے۔ اس کا اوپر کا حصہ گول جو کہ ایک بڑی چپٹی ہڈی کے پیالہ نما گہرے خانہ میں فٹ ہے اور نیچے جا کر پنڈلی سے گھٹنے کے جوڑ پر مل جاتا ہے۔ واضح ہے کہ کھڑے ہونے کی صورت میں ران کی ہڈی اندر کی طرف جھکی رہتی ہے، اور چونکہ عورتوں کا پیڈو کچھ چوڑا ہوتا ہے اس لیے ان کی ران زیادہ جھکی رہتی ہے۔ ران کی ہڈی بدن کی سب سے لمبی ہڈی ہوتی ہے۔ اس میں ایک تنا اور 2 اطراف ہوتے ہیں۔ ران کی ہڈی تکونی ہے۔ اس کا بالائی حصہ 2 حصوں سر و گردن میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس ہڈی کا سرا صاف اور کروی ہوتا ہے۔ ران کا بالائی حصہ اندر اور باہر کی طرف تمایل رکھتا ہے۔ اس کا قطر تقریباً 5 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ ران کی ہڈی کا سرا ایک مضبوط ڈورے کے ذریعے اسٹابولون کے گڑھے سے متصل ہوتا ہے۔ خون کی رگیں اسی ڈوڑے کے ذریعے ران تک پہنچتی ہیں۔ اگر سن رسیدہ لوگوں کے اس ڈوڑے پر چوٹ لگ جائے تو ممکن ہے کہ ران کے سرے تک خون نہ پہنچنے کے سبب اس کا بالائی حصہ متاثر ہو کر نابود ہو جائے۔ ران کی گردن نما ہڈی باریک ہوتی ہے جو ران کے سر کو کوتنے سے ملاتی ہے۔ ران کا نچلا حصہ چوڑا ہوتا ہے جو کہ پنڈلی کی موٹی ہڈی سے متصل ہوتا ہے۔ یہی گھٹنے کا جوڑ کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک چینی ہوتی ہے۔ گھٹنے کے جوڑ کا پچھلا حصہ تھوڑا چوڑا ہوتا ہے جس میں رگیں اور اعصاب ہوتے ہیں۔ گھٹنے کی چینی۔ گھٹنے کے جوڑ پر ایک چھوٹی سی چینی رکھی ہوتی ہے جو کہ تکونی ہوتی ہے۔ یہ ہڈی گھٹنے کو آگے کی طرف جھکنے سے روکتی ہے۔ پنڈلی ہڈیاں۔ پنڈلی میں 2 لمبی ہڈیاں ہوتی ہیں، ایک موٹی اور ایک باریک۔ موٹی ہڈی اندر اور باریک باہر کی طرف واقع ہوتی ہے۔ یہ دونوں اپنے بالائی اور نچلے حصے میں ایک دوسرے سے متصل ہیں، ہاں بیچ میں دونوں جدا رہتی ہیں۔ پنڈلی کی موٹی ہڈی۔ یہ ایک لمبی ہڈی ہے۔ اس کا اوپری حصہ موٹا ہوتا ہے اور اس میں 2 ابھار ہوتے ہیں۔ اس کا بالائی حصہ ران کے نچلے حصے سے جڑ جاتا ہے۔ پنڈلی کی باریک ہڈی۔ یہ ہڈی باریک اور لمبی ہوتی ہے اور پیر کے بیرونی حصے میں واقع ہوتی ہے۔ اس کا بالائی حصہ گھٹنے تک نہیں پہنچتا ہے، ہاں موٹی ہڈی کے آخری حصے سے جڑ جاتا ہے، اور نیچے کی طرف نکیلی ہڈی ہے جو ٹخنے کی ہڈی کے اوپر ٹکی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ پیر کی ہڈیاں۔ پیر میں 3 جوڑ ہیں۔ نمبر 1 ٹخنے کی ہڈیاں، نمبر 2 پیر کے تلوے کی ہڈیاں، نمبر 3 انگلیوں کی ہڈیاں۔ ٹخنا 7 چھوٹی مضبوط 7 ناہموار ہڈیوں سے مل کر بنتا ہے۔ یہ ہڈیاں 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، نیچے اور اوپر۔ نچلے حصے میں 2 پلیٹ نما ہڈیاں اور ایک ایڑی ہے اور اوپر کا حصہ ٹخنا ہے۔ استخوان قاب۔ یہ چھوٹی ہڈیاں اوپر کی طرف پنڈلی ہڈیوں سے اور نیچے کی طرف ایڑی کی ہڈیوں سے اور سامنے کی طرف ٹخنے کی ہڈیوں سے جدا ہوتی ہیں۔ ایڑی کی ہڈی۔ یہ چھوٹی ہڈی صرف ایڑی ہی ہے اور پاؤں کے گٹے کی ہڈی کے نیچے واقع ہے۔ تلوے کی ہڈی۔ اس میں 5 لمبی ہڈیاں ہیں جو پیر کے پیچھے کی طرف سے گٹے کی ہڈیوں سے اور سامنے کی طرف سے انگلیوں کے جوڑ سے جدا ہوتی ہے۔ پیر کے تلوے کی ہر ہڈی میں بھی ایک تنا اور 2 اطراف ہوتے ہیں۔ تلوے کی کمان نما ہڈی۔ تلوے کی ہڈی سپاٹ اور مسطح نہیں ہوتی بلکہ اس میں ٹیڑھا پن ہے۔ یہ ٹیڑھا پن اور پیر کی عارضی و طولی سطح میں واقع ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں یہ بوجھ سنبھالتا ہے، اس سے راستہ چلنے میں آسانی ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ تختہ کے مثل سپاٹ ہو جائے تو راستہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ انگلیوں کے پور۔ یہ ہاتھ کی انگلیوں کے پور سے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ انگوٹھوں کے علاوہ پیر کی ہر انگلی میں 3 پور ہیں۔ پیروں کی انگلیاں ہاتھوں کی انگلیوں کی بنسبت اندر کی طرف سے باہر کی جانب گنی جاتی ہیں، یعنی انگوٹھے کو اول کہتے ہیں۔ پیر کی فقہی قیمت۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پیر ایک ایسی نعمت اور اس سے لیے جانے والے کام کے بارے میں وصیت فرمائی ہے، لیکن انسان کے اس عضو کا جو کہ راستہ چلنے کا عامل ہے، فقہی اعتبار سے کیا حق ہے؟
کتاب تکملۃ المنہاج میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ دونوں پیر کاٹنے کی دیت ایک انسان کی دیت ہے اور ایک پیر کی دیت نصف ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ پیر جوڑ سے کاٹا جائے یا پنڈلی سے یا ران سے۔ پیر کی ساری انگلیاں کاٹنے کی پوری دیت ہے۔ مختصر النافع میں اس طرح بیان ہوا کہ دونوں پیروں کی دیت پوری ہے اور اس میں سے ایک کی دیت نصف ہے اور دونوں پیروں کی حد پنڈلی کا جوڑ ہے اور پیروں کی انگلی کا وہی حکم ہے جو ہاتھوں کی انگلیوں کا ہے، جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ بحوالہ مبانی تکملۃ المنہاج جلد 2 صفحہ 314 اور مختصر النافع صفحہ نمبر 301۔ حق الید، ہاتھ کا حق۔ اگلی بات میں فرماتے وحق کو ید کا اللہ تبسطها الى ما لا يحل لك فتنال بما تبسطها إليه من الله العقوبة في الآجل ومن الناس اللائمة في العاجل ولا تقبضها عما افترض الله عليها ولكن توقرها بقبضها عن كثير مما لا يحل لها وبسطها إلى كثير مما ليس عليها فإذا هي قد عقلت وشرفت في العاجل ووجب لها حسن الثواب من الله في الآجل۔ ہاتھ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اسے اس چیز کی طرف نہ بڑھاؤ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو آخرت میں خدا کے عقاب میں مبتلا ہوگے اور دنیا میں لوگوں کی ملامت سے بھی محفوظ نہیں رہو گے، اور اسے اس چیز سے بند نہ رکھو جو خدا نے تم پر واجب کی ہے، اور اس کا احترام اس طرح کرو کہ ان بہت سے کاموں کو انجام نہ دو جو ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور ان کو ان چیزوں کے لیے کھولو جن میں ان کا نقصان نہیں ہے۔ پھر اگر اس دنیا میں ہاتھ حرام سے باز رہے یا عقل و شرافت سے کام لیا تو آخرت میں ان کے لیے ثواب ہے۔ فرماتے کہ ید کے معنی ہاتھ، اور قرآن میں اس کی جمع ایدی بیان ہوئی ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے کہ استعارہ کے طور پر ہاتھ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بحوالہ غفاری کی تصحیح کردہ میں مما یحل لہا ہے۔ نمبر 1، قدرت، تسلط اور ملک، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں بیان ہوا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قاموس قرآن جلد 7 صفحہ 260 اور 61۔ اختیار تیری ہی قدرت میں ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ید مغلولہ یعنی ہاتھ روکنے کے معنی میں ہے، چنانچہ سورہ مائدہ کی 64ویں آیت میں ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ بند جائیں، وہ اپنے قول کی بنا پر لعنت کے مستحق بن گئے، بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے انفاق کرتا ہے۔ نمبر 2، طاقت و قدرت۔ سورہ صاد کی 45ویں آیت ہے کہ ہمارے بندے ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو کہ صاحب اقتدار اور طاعت خدا میں بصیرت رکھنے والے ہیں۔ اب یہاں بھی ید بصیرت رکھنے والے اور صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال ہوا۔ ہاتھ فساد کی جڑ، باوجود یہ کہ دونوں ہاتھ خدا کی ان نعمتوں میں سے جو خدا نے انسان کو عطا کی ہیں، اور ان کی دیت ایک انسان کی دیت کے برابر قرار دی، لیکن زیادہ تر گناہوں کا سبب یہی ہے۔ ان میں سے بعض کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشک و تر میں ان کاموں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے جو کہ لوگوں کے ہاتھوں نے کیے ہیں۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید یہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہر غلط کام معاشرے کی کیفیت پر، اس کے ذریعے معاشرے کے افراد پر اثر انداز ہوتا ہے اور اجتماعی نظام میں فساد کا باعث ہوتا ہے اور اپنے عمل اور رد عمل کا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ بہت سی غلطیاں اور بدبختیاں انسان کے ہاتھ سے انجام پاتی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے جو مصیبت بھی تمہارے اوپر پڑنی ہے وہ ان اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے انجام دیے، اور بہت سے بخش دیے جاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان پر جو مصائب پڑتے ہیں وہ ایک قسم کی خدائی جزا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 30۔ نیز خداوند عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے 195 نمبر آیت میں ارشاد ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو اور ایسا نہ کر کے خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیک کام انجام دو کہ خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سی ہلاکتیں خود انسان کے ہاتھوں سے وجود میں آتی ہیں، لہذا خدا نے خبردار کیا اور ہلاکت میں پڑنے سے منع کیا۔ کبھی انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعے کہ جن سے اپنے لیے گھر بنانا چاہیے اپنے ہی گھر کو ویران و برباد کر دیتا ہے، جیسے سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا کہ ان کے دلوں میں اس طرح خوف و وحشت ڈال دی ہے کہ انہوں نے خود اپنے اور مومنین کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر دیا۔ اے بصارت و بصیرت رکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ وہ اندر قلعوں کی دیواروں کو اس طرح گرا رہے تھے تاکہ وہاں سے بھاگ نکلے، اور ممکن ہے کہ اس کے کنائی معنی مراد ہو کہ انسانوں نے اپنی جاہلیت اور ہٹ درمی کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر ڈالی۔ بہرحال خدا یہ فرماتا ہے کہ بعض انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی سعادت کو گنوا دیتے ہیں۔ قتل ہاتھ کا گناہ۔ آدم کے بیٹوں کی داستان میں ہولناک ترین موضوع قتل ہے۔ جب خدا نے ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی۔ بھائی نے جواب دیا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرو گے تو میں تمہارے قتل کے لیے ہرگز ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں عالمین کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 28۔ اس آیت میں ہاتھ کا ذکر ہوا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ کو گناہوں سے آلودہ کرو گے تو میں ہرگز ایسے گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ قرآن میں جن مقامات پر ہاتھوں کی طرف گناہوں کی نسبت دی گئی ان میں سے بعض کو ہم نے بیان کیا ہے۔ اب ہم حدیثوں میں سے بعض حدیثیں پیش کرتے ہیں جن میں ہاتھوں کے فرائض کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اصول کافی میں ایک باب اس عنوان سے قائم ہوا ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح کے درمیان ایمان تقسیم ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے ہاتھوں پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف نہ بڑھیں جن کو خدا نے ان پر حرام کیا اور ان امور کو انجام دیں جن کا خدا نے حکم دیا ہے، جیسے صدقہ دینا، صلہ رحمی اور راہ خدا میں جہاد کرنے اور نماز کے لیے طہارت کرنا واجب کیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹخنوں تک مسح کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ہاتھوں کا مختلف الفاظ میں ذکر ہوا ہے اور اہم چیزوں کی ہاتھوں کی طرف نسبت دی گئی۔ ان میں سے بعض کو ہم اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ہاتھ سے بیعت۔ بے شک خدا مومنین سے اس وقت راضی ہوا جب انہوں نے اے رسول درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے دلوں کی کیفیت معلوم ہو گئی، لہٰذا ان کے دلوں میں سکون و آرام نازل کیا اور انہیں قریبی فتح نصیب کی۔ بیعت بیع سے مشتق ہے جس کے معنی خرید و فروخت کے ہیں۔ خرید و فروخت کے وقت ہاتھ میں ہاتھ دینے کے ہیں، لیکن بعد میں بیعت کا اطلاق عہد و اطاعت کے لیے ہاتھ دینے کے معنی پر ہونے لگا۔ اس بیعت کی کیفیت یہ تھی کہ جب کوئی شخص کسی سے وفاداری کا اعلان کرتا تھا اور اس کو صحیح سمجھتا تھا اور اس کی اطاعت کرتا تھا تو وہ اس کی بیعت کرتا تھا۔ شاید اس معنی پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا تھا کہ طرفین خرید و فروخت کے معاملہ کی مانند ایک دوسرے سے پابند رہنے کا عہد کرتے تھے۔ بیعت کرنے والا اس بات کے لیے آمادہ ہوتا تھا کہ وہ بیعت لینے والے کی اطاعت میں مال و اولاد وغیرہ کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ بیعت لینے والا بھی اس کی حمایت اور اس کا دفاع کرنے کا عہد کرتا ہے۔ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں لکھا کہ جب وہ کسی امیر کی بیعت کرتے تھے تو اس کے استحکام کے لیے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے خریدار و فروخت کنندہ کرتے ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون صفحہ 209۔ خداوند عالم سورہ فتح میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 10۔ اے رسول، جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ خدا کی بیعت کرتے ہیں۔ مرد ہاتھ سے رسول کی بیعت کرتے تھے لیکن عورتیں ایک پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتی تھیں۔ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ کی بیعت اس لیے کرتے تھے تاکہ ان سے اپنی وفاداری کی تجدید کر کے اسے مستحکم کریں، لہذا بیعت توڑنے کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ بن جعفر یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 گناہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں: بیعت توڑنا، سنت کو ترک کرنا اور جماعت کو چھوڑنا۔ ہاتھوں کے اہم کاموں میں سے بیعت بھی ہے۔ ہاتھ سے جزیہ دینا۔ قرآن مجید میں جن مقامات پر ہاتھ کا ذکر ہوا ہے انہی میں سے ایک ہاتھ سے جزیہ دینا بھی ذکر ہوا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا ہے، رسول اہل کتاب میں سے جو لوگ خدا اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لائے ہیں اور نہ خدا اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ آئین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ وہ چھوٹے بن کر ہاتھ سے جزیہ نہ دے دیں،
جزیہ جزا سے مشتق ہے۔ جزیہ اس مال کو کہتے ہیں جو ان غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے جو اسلامی حکومت کی پناہ میں رہتے ہیں، اور یہ جزیہ جان و مال کی حفاظت کے جزا میں اسلامی حکومت کو دیا جاتا ہے۔ مفردات جیم زے یہ کا مادہ صاغر صغر سے مشتق ہے جس کے معنی ہے حقیر و ذلیل بننے پر راضی ہونا، اور مذکورہ آیت میں مراد اسلام و قرآن کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر جزیہ ادا کرنا ہے۔ جزیہ ایک قسم کا اسلامی ٹیکس ہے جس کا تعلق افراد سے ہوتا ہے، اموال و اراضی سے نہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسے سالانہ ٹیکس کہہ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ یہ لفظ جزیہ عربی نہیں ہے بلکہ اس کی اصل پرانی فارسی کے لفظ کریت سے ہے، یعنی وہ ٹیکس جو فوج کی تقویت کے لیے لیا جاتا تھا، لیکن اس کے برخلاف لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ خالص عربی ہے۔ جزیہ کے سلسلے میں اسلامی حکومتوں اور اہل کتاب کے درمیان معاہدے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک یہاں بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ معاہدہ وہ ہے جو خالد بن ولید اور فرات کے اطراف میں بسنے والے عیسائیوں کے درمیان ہوا تھا۔ معاہدے کا متن درج کرنے کے بعد اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ یہ خط خالد بن ولید کی طرف سے عیسائیوں کے سردار سلوبہ اور اس کی قوم کے نام ہے۔ میں تم سے جزیہ اور دفاع پر یہ معاہدہ کرتا ہوں، اور اس جزیہ کے عوض تم ہماری پناہ و حمایت میں رہو گے۔ جب تک تم ہمیں جزیہ دیتے رہو گے تم ہماری حمایت میں رہو گے، اور جب ہم تمہارا دفاع و حمایت چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی جزیہ نہیں لیں گے۔ یہ معاہدہ ماہ صفر 12 ہجری کو لکھا گیا۔ جزیہ ہاتھ سے دیا جائے یہ بھی جزیہ کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ سورہ نمونہ جلد 7 صفحہ نمبر 357 اور اس میں تفسیر المنارج جلد 10 صفحہ نمبر 294۔ ہاتھ کی فزیکلی ساخت۔ ہاتھ میں 3 ہڈیاں، کلائی، ہتھیلی اور انگلیاں۔ یہ ہڈیاں مجموعی طور پر 8 ہیں جو کہ 2 ردیفوں میں 4 ہیں۔ اوپر کے حصے کا نچلا حصہ کلائی کے نزدیک ہے۔ ان میں سے 3 ہڈیاں کلائی کی ہڈی کے ساتھ گٹے کے مفصل جوڑ کو بناتی ہیں۔ نیچے کی ہڈیاں بھی ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ مفصل بن جاتی ہیں۔ ہتھیلی کی ہڈیاں۔ ہاتھ کی ہتھیلی میں 5 ہڈیاں ہوتی ہیں جن کو باہر کی طرف سے اندر کی طرف گنا جاتا ہے، پہلی اور دوسری۔ اوپر کی طرف ہاتھ کے گٹے کی نچلی ہڈیوں کے ساتھ اور نیچے کی طرف انگلیوں کے پہلے پور کے ساتھ گٹا بناتی ہیں۔ انگلیوں کے پور۔ انگوٹھے کے علاوہ ہاتھ کی تمام انگلیوں میں 3 پور ہوتے ہیں، اور ہر پور میں ایک ہڈی ہوتی ہے جس کو بند انگشت کہا جاتا ہے۔ ہر انگلی کی ایک ہڈی ہتھیلی کی ہڈیوں سے جدا ہوتی ہے۔ انگلیوں کے پور کے بالترتیب نام ہیں۔ ان ہڈیوں میں ایک تنا اور 2 اطراف ہے۔ پہلے پور کی ہڈی کے اوپر کا حصہ ہتھیلی کی ہڈی سے اور ان کے نیچے کا آخری حصہ دوسرے پور کی ہڈی کے اوپر کا حصہ دوسرے پور کا مفصل یا جوڑ ہوتا ہے۔ پور کی ہڈیاں انگلی کے پہلے پور ہی کی مانند ہوتی ہیں، بس تیسرے پور کے نچلے حصے کے آخر میں مفصل نہیں ہوتا۔ ممکن ہے بیان شدہ ہڈیوں کے علاوہ ہتھیلی کے مفصل سے پہلے اور انگلیوں کے پور میں چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوں جس کو استخوان کنجدی کہتے ہیں۔ شناخت بدن انسان صفحہ نمبر 71 و 72۔ فقہ کی نظر میں ہاتھ کی قیمت۔ اسلامی فقہ میں انسان کے دونوں ہاتھوں کی قیمت پوری دیت مقرر کی گئی اور ایک ہاتھ کی نصف دیت رکھی گئی ہے۔ مبانی تکملۃ المنہاج میں تحریر ہے، دونوں ہاتھ کاٹنے کی پوری دیت ہے اور ایک ہاتھ کی نصف دیت ہے۔ اس مسئلہ میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، بلکہ اس مسئلہ میں دونوں منقول و محصل قسم کا اجماع ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس مسئلہ اور اس کے حکم کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ مبانی تکملۃ المنہاج جلد 2 صفحہ 299۔ اس حکم پر بہت سی حدیثیں دلالت کرتی ہیں، ان میں سے وہ حدیثیں بھی دلالت کر رہی ہیں جو کہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو چیزیں انسان کے بدن کے اندر دو ہیں ان کی دیت پوری ہے۔ مثلا حشام بن سالم کے صحیح ہے کہ حشام نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جو چیزیں انسان کے اندر 2 ہیں ان کی پوری اور ایک کی نصف دیت ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 19 صفحہ 217۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنے کی دیت پوری اور ایک ہاتھ کی دیت نصف ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ ہاتھ دایاں ہو یا بایاں، اور جس شخص کا پیدائشی ہاتھ ایک ہو یا ایک ہاتھ کہیں کٹ گیا ہو تو اس کے ہاتھ کی دیت بھی نصف ہی ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 2 صفحہ 578۔ دیت کے دوسرے مسئلہ میں تعریر فرماتے ہیں جس ہاتھ کی اتنی قیمت ہے کہ اس کی حد کہاں تک ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی حد کلائی اور ہتھیلی کے درمیان مفصل یعنی گٹا ہے۔ پس اگر ایک ہاتھ کو گٹے سے قطع کیا جائے تو اس کی نصف دیت ہے، خواہ اس میں انگلیاں بھی ہوں۔ اس فرض میں انگلیوں کے لیے الگ سے دیت نہیں ہے۔ اگر ایک انگلی کاٹی جائے تو اس کی دیت 500 دینار ہے جو پوری دیت کا نصف ہے۔
ہاتھ کے امیر ہونے کی قیمت۔ ہم کہہ چکے کہ انسان کے دونوں ہاتھوں کی دیت وہی ہے جو ایک انسان کے قتل کی، اور ایک ہاتھ کی قیمت نصف ہے، یعنی 500 مسقال سکہ طلا۔ ابو العلا ایک روز سید مرتضیٰ کی خدمت میں پہنچا اور چوری کی حد پر اعتراض کیا۔ اس نے اپنے اعتراض کا اظہار اس شعر کے ضمن میں کیا۔ ترجمہ ہے: جس ہاتھ کی دیت 500 مسقال سونا ہے، کیا وجہ اسے اس رقم کی چوتھائی چوری کرنے پر کاٹ دیتے ہیں؟ سید مرتضیٰ ایک شعر میں اس کا جواب دیتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ امانت کی عزت ہے جس نے ہاتھ کی قیمت بڑھائی ہے، اور یہ خیانت کی ذلت ہے جس نے اس کی قیمت کو گھٹا دیا ہے۔ اے ابو العلا، یہ خدا کی حکمت ہے، تم مسئلہ کو صحیح طریقے سے سمجھو، خدا کے قانون پر اعتراض نہ کرو۔ دوسرے نسخہ میں یہ لکھا ہے کہ سید مرتضیٰ نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ خون کی حفاظت اور مال کی نگہبانی ہے جس نے ہاتھ کی قیمت کو بڑھا دیا ہے، لیکن مال پر تجاوز کرنے نے ہاتھ کی قیمت کو گھٹا دیا ہے، پس تم خدا کی حکمت کے بارے میں غور کرو۔ مشہور ہے کہ سید مرتضیٰ کی بزم میں موجود ایک شخص نے اس طرح جواب دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاں ہاتھ مظلوم ہے، یعنی لوگوں کے حقوق کی طرف نہیں بڑھتا ہے، وہاں اس کی قیمت ہے، جہاں وہ چوری کر کے ظلم کرتا ہے، وہاں وہ خدا کے بارگاہ میں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں تیسرے شخص نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک ہاتھ امین تھا باقیمت تھا، جب اس نے خیانت کی تو بے قیمت ہو گیا۔ ایک شاعر نے اسی مفہوم کو شعر میں بیان کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس شعر کا مفہوم بھی یہ ہے کہ ہاتھ کی قیمت اس کے امین ہونے میں ہے، اور اس کے خیانت کرنے سے اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ آگے شقم کا حق۔ حق البطن و حق بطن کا اللہ تجعلہ وعاء لقلیل من الحرام ولا لکثیر، وان تقتصد له فی الحلال ولا تخرجہ من حد التقویت الى حد التہوین وذهاب المروءة فإن الشبع المنتہی بصاحبہ الى السکر مسخفۃ ومجہلۃ ومذہبۃ للمروءة۔ تمہارے شکم کا حق یہ ہے کہ اسے قلیل و کثیر حرام کا ظرف نہ بناؤ، بلکہ حلال میں سے بھی اسے اس کے اندازے کے مطابق دو، اسے تقویت کی حد سے نکال کر پرخوری اور بے مروتی کی حد تک نہ پہنچاؤ، اور جب وہ بھوک و پیاس میں مبتلا ہو تو اسے قابو میں رکھو، کیونکہ شکم پوری سستی و کسالت کا باعث ہوتی ہے، اور ہر نیک و مستحسن کام کی انجام دہی سے باز رکھتی ہے، اور جو مشروب اپنے پینے والے کو مست کر دے وہ اس کی سبکی نادانی اور بے مروتی کا سبب ہوتا ہے۔ انسان غذا کا محتاج ہے۔ سارے انسان غذا کھانے کے محتاج ہیں، اگر انہیں کھانا خوراک نہ ملے تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بعض لوگوں کا گمان یہ کہ خدا کے بھیجے انبیاء کو غذا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ قرآن ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے سورہ انبیاء آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، اور ہم نے انبیاء کو ایسا جسد نہیں بنایا جو کھانا نہ کھائے، اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں تھے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پیغمبر کا انکار کرنے والوں کے اعتراض کو اس طرح نقل کیا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا کہ وہ کہتے ہیں، اس رسول کو کیا ہو گیا کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن مجید میں انسان کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ اپنے کھانے کے بارے میں غور و فکر کرے۔ سورہ عبس 24 تا 26 نمبر آیات میں یہ فرمایا کہ انسان کو اپنے کھانے کو دیکھنا چاہیے، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور زمین کے اندر سے دانہ ہم نے اگایا۔ خارجی چیزوں میں انسان سے سب سے زیادہ نزدیک اس کی خوراک ہی ہے کہ وہ تھوڑی سی تبدیلی کے بعد انسان کے بدن کا جزو بن جاتی ہے، اگر اسے خوراک نہ ملے تو ان قریب فنا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے تمام موجودات میں سے غذائی مواد کا سہارا لیا ہے، وہ بھی اس مواد سے جو انسان کو نباتات اور درختوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ غذا ہے کیا۔ واضح ہے کہ دیکھنے سے ظاہری طور پر دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس غذائی مواد کی ساخت و ترکیب اور اس کے حیات بخش اجزاء میں اور انسان کے بدن میں اس کے حیرت انگیز اثر کرنے کے بارے میں غور کرنا مراد ہے۔ بعض افراد نے یہ کہا ہے کہ ظاہری نگاہ ہی مراد ہے کہ اس سے دہن کی غدوں سے لعاب مترشح ہوتا ہے اور نتیجے میں کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن یہ تفسیر کچھ بعید معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلی اور بعد والی آیتوں میں اس قسم کے مسائل نہیں بیان ہوئے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھنے سے مراد یہ کہ دسترخوان پر بیٹھ کر یہ غور کرے کہ یہ کھانا کس طریقے سے فراہم ہوا ہے، شرعی طریقے سے یا غیر شرعی طریقے سے۔ یہ اخلاقی و تشریعی پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو روایات نقل ہو کر آئی ہیں، ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غذا سے مراد جان اور علم کی غذا ہے، یعنی ان کی غذا کے بارے میں غور کرے کہ علم کس طریقے سے سیکھا ہے۔
طرز آیت کے سلسلے میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا انسان جس علم کو حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں غور کرے کہ کس سے حاصل کر رہا ہے۔ تفسیر نمونہ جلد 26 صفحہ 146۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں۔ بعد والی آیتوں کے سیاق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غذا سے مراد ظاہری اور جسم کی غذا ہے، کیونکہ اس میں بارش برسنے، دانہ کے شگافتہ ہونے اور غذا کے فراہم ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں انسان کو اپنے جسم کی غذا کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس غذا کا سرچشمہ حیات بخش بارش ہے، وہاں اسے اپنی روحانی غذا کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوتی ہے اور وہاں سے معصومین کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر جوش مار کر ابلنے والے چشموں کی مانند دلوں کے صفحات پر جاری ہوتی ہے اور ایمان و تقوی کا لذت بخش پھل دیتی ہے۔ تفسیر برہان جلد 4 صفحہ 429۔ غذائی مواد کو تم نے پیدا کیا ہے یا خدا نے؟ قرآن مجید میں کھانے پینے کی چیزوں اور ان کی اہمیت کے بارے میں کچھ آیات نازل ہوئی۔ ان میں سے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون۔ کیا تم اس چیز کے بارے میں غور نہیں کرتے جو تم بولتے ہو؟ کیا تم نے اس کو اگایا ہے یا اس کے جس کو تم بوتے ہو؟ کیا تم نے اس کو اگایا ہے یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو بھوسے کی مانند بنا دے اور تم حیرت زدہ رہ جاؤ۔ پہلی آیت میں لفظ تارسون جو کہ حرف سے مشتق ہے اور درس کے وزن پر ہے، یعنی حرف بر وزن درس، اس کے معنی کھیتی بونے کے، اور دوسری آیت میں لفظ تزرعونہ جو کہ زراعت سے مشتق ہے، اس کے معنی اگانے کے ہیں۔ واضح ہے کہ انسان کا کام بو دینا ہے اور اگانا صرف خدا کا کام ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ تم میں سے کوئی یہ ہرگز نہ کہے کہ میں نے زراعت کی، بلکہ یہ کہے کہ میں نے کھیتی بوئی ہے، کیونکہ زرع حقیقی خدا ہے۔ مجموع البیان جلد 9 صفحہ نمبر 223، روح البیان جلد 9 صفحہ نمبر 332۔ ان آیتوں میں انسان کی توجہ خدا کی طرف مبذول کرائی گئی ہے کہ وہی ساری مخلوق کا خالق ہے اور وہی ان کے رزق کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ رزق کو نہ اگائے یا اس کو تباہ کر دے تو اس کو حطام کہتے ہیں۔ حطام حتم سے مشتق ہے جس کے معنی کسی چیز کو توڑنے کے ہیں، غالباً خشک چیز جیسے بھوسا یا سوکھی نباتات کے تنے کو توڑنے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں حطام سے مراد بھوسا ہے۔ تفکہون فاکہہ سے مشتق ہے جس کے معنی پھل اور میوے کے ہیں، پھر اس کا اطلاق لطیفہ گوئی اور ہنسی مذاق پر بھی ہونے لگا، لیکن یہی کبھی کبھی تعجب و حیرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مذکورہ آیت میں بھی معنی میں استعمال ہوا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 68 تا 70 میں افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ جو پانی تم پیتے ہو کیا کبھی تم نے اس کے بارے میں غور کیا ہے؟ کیا اسے تم بادل سے نازل کرتے ہو یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس نتھرے پانی کو تلخ بنا دیں تو پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ ان آیتوں میں خداوند عالم انسان کے ضمیر سے فیصلہ طلب کر رہا ہے یا ان کے ضمیر کو بیدار کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں غور کر کے خدا کی عظمت کو سمجھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔